چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں فیض الادب حصہ اول کا لیسن نمبر 10 شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ جملہ فعلیہ کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے 9 سبق تفصیل کے ساتھ پڑھے، وہ صرف جملہ اسمیہ کے تھے کہ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جس میں کسی کلمے کی شروعات، کسی جملے کی شروعات اسم سے ہو، اور جملہ فعلیہ اسے بولیں گے جس میں جملے کی شروعات فعل سے ہو۔ تو جملہ فعلیہ کا بیان اب پڑھیں گے، اور جملہ فعلیہ میں جو ہوتا ہے فعل پہلے آتا ہے اور فاعل بعد میں آتا ہے، اور مبتدا و خبر میں دونوں اسم بھی، پہلا مبتدا اسم رہتا ہے، دوسرا خبر جو ہے وہ اسم بھی رہتا ہے اور فعل بھی رہتا ہے۔ تو فعلیہ یعنی فاعل جبھی کہلائے گا جب کسی فعل کے بعد ہو۔ اب یہاں تعریف فاعل کے دیکھ لیں۔ فاعل جسے سبجیکٹ کہتے ہیں انگلش کے اندر، فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو اور اس سے فعل کا تعلق بطور قیام ہو، بطور قیام ہو اس کے ساتھ۔ فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو اور اس سے فعل کا تعلق بطور قیام ہو، جیسے ضرب زید یعنی مارا زید نے۔ اس مثال میں زید فاعل ہے، جو دیکھیں کہ فاعل ہے جو بعد میں آ رہا ہے فعل کے، اور فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ مارنا جو ہے واقع ہو رہا ہے، اور ضرب وہ زید کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو اب یہاں زید فاعل بنے گا۔ یہاں کچھ الفاظ دے رہے ہیں مفرد، ان کا استعمال پھر جملوں میں دیں گے۔ فرماتے ہیں الناسو، الناسو معنی ہوتا ہے لوگ۔ رکیبن، یہاں رکیبن استعمال ہے لیکن دراصل یہاں پر فعل استعمال کریں، اور رکیبن معنی، رکیبہ معنی ہوتا ہے وہ سوار ہوا۔ یہاں پر نیچے میں اس کا معنی دیا ہے سوار ہوا، اور رکیبن دوسرے کے ساتھ سوار ہونے والا، تو اسے بولیں گے رکیبہ معنی سوار ہوا، اور رکیبن ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ سوار ہونے والا۔ سمع ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب باب سمع سے اس نے سنا۔ مزمزہ یہ رباعی مجرد سے ہے، اس کا مزمزہ معنی ہوتا ہے کلی کرنا، مزمزہ اس نے کلی کی، رباعی مجرد سے ہے مزمزہ۔ اس کے بعد ہے آمنو، آمنو ماضی ہوتا ہے، اور آمنو تم ایمان لاؤ، فعل امر ہے آمنو، آمنو تم ایمان لاؤ۔ اس کے بعد ہے زحقہ، زحقہ معنی ہوتا ہے فنا ہوا، مٹا، زحقہ مٹا۔ نصرہ، نصرہ معنی ہوتا ہے اس نے مدد کی، صیغہ واحد مذکر غائب نصرہ۔ اب اس کا استعمال دیکھیں۔ آمن الناسو، آمنا معنی ایمان لانا، الناسو معنی لوگ، آمن الناسو لوگ ایمان لائے۔ یہاں ایک چیز آپ یہ یاد رکھیں، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوگا۔ فاعل اگر تثنیہ بھی ہو جائے، چاہے فاعل جمع بھی ہو جائے، دونوں صورتوں میں فعل واحد استعمال ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ فاعل اگر مذکر ہے تو فعل مذکر استعمال ہوگا، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل مؤنث استعمال ہوگا، لیکن رہے گا واحد ہی۔ یہاں مثال کے اندر دیکھیں کہ آمنا فعل واحد ہے اور الناسو اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے، اور اگر ضمیر ہو جائے فاعل تو ضمیر کے مرجع کے مطابق پھر فاعل چینج ہوتا رہے گا۔ جیسے آمن الناسو لوگ ایمان لائے، اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم یہ کریں یعنی فعل کے اعتبار سے تو ایمان لائے لوگ۔ آمنا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور الناسو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رکیبہ زیدن، چونکہ فعل پہلے اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے ہم فعل کا ہی ترجمہ پہلے کریں گے، حالانکہ استعمال آج کے زمانے میں اس اعتبار سے فعل کو بعد میں ذکر کرتے ہیں اردو کے اعتبار سے،
سوار ہوا زید، اور یوں ترجمہ کرتے ہیں زید سوار ہوا۔ تو رکیبہ زید سوار ہوا زید، رکیبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسم سے شروع ہوتا تھا جملہ اسمیہ بنتا تھا، فعل سے شروع ہو رہا تو فعلیہ بنے گا۔ سمع الولد، سمع ملد، سمع مانے سنا، الولد من لڑکا، سمع الولد لڑکے نے سنا، سمع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، باب سمع اسمہ سے الولد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نصرت بنتن، نصرت بنتن ایک لڑکی نے مدد کی۔ اب یہاں دیکھیں کہ بنتن یہ اس کا فاعل مؤنث ہے، تو اس سے پہلے جو فعل استعمال ہوا وہ نصرت مؤنث کا استعمال ہوا، چونکہ واحد ہے تو فعل واحد استعمال ہوا۔ نصرت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور بنتن اس کا فاعل، صیغہ واحد مؤنث غائب، بنتن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ماضی کے جو ہوتا ہے وہ دو صیغوں میں ضمیر پوشیدہ رہتی ہے، ایک واحد مذکر غائب اور ایک واحد مؤنث غائب میں، لیکن ان دونوں کے اندر جو ضمیر رہتی ہے وہ جوازاً پوشیدہ رہتی ہے، یعنی اگر ان کے بعد فاعل آ جائے تو یہ پھر ضمیر سے خالی مانے جائیں گے۔ اور مضارع کے جو ہوتا ہے وہ 5 صیغوں میں پوشیدہ رہتی ہے، 2 تو یہی ہوتے ہیں مذکر غائب اور مؤنث غائب جن میں جوازاً پوشیدہ رہتی ہے، اور 3 مضارع ایسے ہیں جن میں وجوباً پوشیدہ رہتی ہے کہ ان کے بعد فاعل آ ہی نہیں سکتا، ایک واحد مذکر حاضر اور دوسرا واحد متکلم اور تیسرا جمع متکلم۔ نصرت بنتن لڑکی نے مدد کی، نصرت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، بنتن خبر، مبتدا بنتن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آمنت، اب یہاں دیکھیں کہ یہاں ضمیر کی صورت میں استعمال ہے، یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں فاعل ظاہر تھا، تو اب یہاں صرف ضمیر ہی فاعل بن رہی ہے۔ آمنت وہ ایک عورت ایمان لائی، آمنت فعل ماضی معروف اور صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے لن یرکب خالد، لن جو ہے یہ نفی تاکید بلن ہے، اور یہ داخل ہو کر کے فعل مضارع پر اس کو نصب دیتا ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ مستقبل میں پھیر دیتا ہے۔ اس کی تفصیلی بحث آپ نصاب الصرف میں پڑھ لیں گے نا۔ لن یرکب خالد، خالد ہرگز سوار نہیں ہوگا، لن یرکب جو ہے فعل تاکید نفی تاکید بلن، اور خالد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسمعوا فعل امر ہے، اسمعوا تم سنو، اسمعوا فعل امر اور جمع مذکر حاضر، واو ضمیر اس کا فاعل، اور اس فعل اپنے فاعل سے مل کر، اور اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، یا چونکہ انشاء قبیل سے ہے امر تو اس لیے انشائیہ ہوگا۔ مزمزہ رجل مرد نے کلی کی، مزمزہ جو ہے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور رجل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زہق الباطل، باطل مٹ گیا یا باطل فنا ہو گیا، زہق فعل ماضی معروف، الباطل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لم یرکبو، یہاں پر بھی لم داخل ہے، اور لم جو ہے یہ حروف جازمہ میں سے ہیں، اور حروف جازمہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں، شرطیہ، یہ جو ہیں داخل ہو کر فعل مضارع پر اس کو جو ہے نون اعرابی بھی گرا دیتے ہیں، اور ہاں حرف علت آخر میں، وہاں حرف علت واحد کے صیغوں سے گرا دیتے ہیں اور آخر کو جزم کرتے ہیں، اور ان کا جو معنی ہوتا ہے مضارع کا وہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ لم یرکبو وہ سوار نہیں ہوئے، لم یرکبو فعل نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف صیغہ و جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بار اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمعنا، سمعنا ہم نے سنا، صیغہ سمع فعل اور نا ضمیر اس کا فاعل، سمع فعل نا ضمیر اس کا فاعل، یعنی جمع متکلم کی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ارکبو تم سوار ہو، یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے، اور ارکبو تم سوار ہو،
فعل صیغہ فعل امر جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اسمعی تو سن، اسمعی تو سن، اسمعی فعل امر صیغہ واحد مؤنث حاضر، اور اس میں جو ہے وہ اس کی ضمیر جو اس کے اندر نکالیں گے وہ یا ضمیر فاعل بارز فاعل، اسمعی فعل امر اور صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس میں یا ضمیر اس کا فاعل اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ سبق مکمل ہو گیا 10واں باب۔ اس کی تمرین کو ہم حل کرتے ہیں۔ تمرین اس کی مختصر ہے لیکن ہم ٹیبل کی صورت میں آپ کو پیش کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 10 کا یہ تمرین کی تمرین یا مشق ایکسرسائز ہے۔ عربی بنائیں، اردو عربی اس طرح سے ہمیں چلنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے ایمان لایا زید، ایمان لایا تو آمنہ ہو گیا اور زید معنی زید، تو یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے۔ آمنہ زید، سنا انہوں نے، سمعوا انہوں نے سنا، یہ جمع مذکر ہے، سمعوا انہوں نے سنا۔ کلی کی میں نے، مزہ معنی کلی کی اور تو ضمیر یہ متکلم کی دلالت کر رہی ہے، مزتو میں نے کلی کی۔ سوار ہوئی وہ، رکیبہ معنی سوار ہونا اور وہ سوار ہوئی، رکیبت صیغہ جمع واحد مؤنث ہے غائب، رکیبت وہ سوار ہوئی۔ مدد کی اس نے، نصرت نصرہ معنی مدد کرنا، تا اس نے، نصرت اس نے مدد کی۔ ہرگز نہیں سنے گا بکر، لن یسمع ہرگز نہیں سنے گا بکرن بکر، لن یسمع بکرن۔ مارا لوگوں نے، ضرب معنی مارا، الناس معنی لوگ، ضرب الناس مارا لوگوں نے۔ اب دیکھیں یہاں پر فعل واحد استعمال ہوا ہے۔ نہیں سنا عمر نے، لم یسمع صیغہ جو ہے نفی جہت بلم ہے تو لم یسمع عمرن، عمر نے نہیں سنا۔ مدد کی ایک عورت، مدد کی ایک عورت نے، یہ پیچھے اس کا ہوگا یہاں پر، یہاں ہے، مدد کی ایک عورت نے، نصرت معنی مدد کی امرأتن ایک عورت نے، نصرت امرأتن مدد کی ایک عورت نے۔ قیمتی تولیہ نیا ہے، المنشف معنی یہ پورا مرکب توصیفی ہو کر کے مبتدا ہے، المنشف معنی تولیہ، ثمین معنی قیمتی، المنشف الثمین قیمتی تولیہ نیا ہے، جدید معنی نیا، المنشف الثمین جدید۔ میں حسمک ہوں، انا معنی میں اور حسمک کی طلیق الوجہ، انا طلیق الوجہ میں حسمک ہوں۔ تو اس طرح سے یہ آج کا جو ہمارا سبق تھا لیسن نمبر 10 تھا جو، اور اس طرح یہ آج اس جملہ فعلیہ کا بیان تو آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوال میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔